ایسا ہی وائس کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے۔ ایک دن حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر تشریف لائیں اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کس سے؟ تو حضرت خولہ نے فرمایا دو رشتے ہیں، ایک کنواری اور ایک بیوہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون سے دو رشتے ہیں؟ تو حضرت خولہ نے جواب دیا کہ جو کنواری کا رشتہ ہے وہ آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی حضرت عائشہ ہیں، اور بیوہ حضرت سودا بنت زمعہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں جگہوں پر بات کر لو۔ اس کے بعد حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں گئیں اور فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے حضرت عائشہ کا رشتہ لے کر آئی ہوں۔ تو ابوبکر صدیق نے فرمایا ہمارے لیے اس سے بڑی اور خوش قسمتی کی بات کون سی ہوگی کہ میری بیٹی کا نکاح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو، لیکن اس سے پہلے میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات جبیر بن محتم کے بیٹے سے کر چکا ہوں، اس لیے ان سے پوچھنا بھی ضروری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے جبیر سے جا کر پوچھا کہ تم نے عائشہ رضی اللہ عنہا کی بات اپنے بیٹے سے طے کی تھی، اب کیا کہتے ہو؟ جبیر نے اپنی بیوی سے پوچھا۔ جبیر بن محتم کا خاندان ابھی اسلام سے آشنا نہیں ہوا تھا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ اگر یہ لڑکی یعنی عائشہ ہمارے گھر آ گئی تو ہمارا بچہ بے دین ہو جائے گا، یعنی بت پرستی چھوڑ دے گا۔ ہم کو یہ بات منظور نہیں، اسی لیے ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر سے اٹھ کر حضرت خولہ بنت حکیم حضرت سودا کے والد کے پاس آئیں اور فرمایا کہ تمہارے لیے خیر و برکت ہو، میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ تمہاری بیٹی کے لیے لے کر آئی ہوں۔ تو حضرت سودا کے والد نے کہا کہ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میری بیٹی سے پوچھ لو۔ تو حضرت خولہ بنت حکیم رضی اللہ عنہا حضرت سودا رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائیں، فرمایا کہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ لائی ہوں۔ جب انہوں نے یہ سنا تو ان کو اپنی قسمت پر یقین نہ آیا، انہوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ دوسرے دن حضرت خولہ بنت حکیم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچی اور فرمایا میں دونوں جگہوں پر آپ کے رشتے کا پیغام لے کر گئی تھی، حضرت سودا نے خوشی خوشی آپ کے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ اور پھر فرمایا کہ میں آپ کے دوست حضرت ابوبکر صدیق کے پاس بھی گئی تھی تو انہوں نے فرمایا ہے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے رشتے کا وعدہ جبیر بن محتم سے کر رکھا ہے۔ پہلے وہ جبیر بن محتم سے پوچھیں گے کہ کہیں وعدہ خلافی نہ ہو جائے، اس کے بعد کوئی فیصلہ کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اس طرح حضرت سودا بنت زمعہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت عائشہ کے رشتے کے لیے ہاں کر دی، اور اس طرح یہ نکاح بھی ہو گیا۔ مہر ادا ہو جانے کے بعد صحاب کی ایک جماعت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر پہنچی۔ حضرت عائشہ کو دلہن بنایا گیا۔ آپ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میری عمر 6 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میرا نکاح ہوا۔ ایک دن میں اپنی چند سہیلیوں کے ساتھ جھولے میں بیٹھی تھی کہ میری والدہ ام رومان میرے پاس آئیں اور مجھے آواز دی۔ میں ان کے پاس چلی گئی، اس حال میں کہ مجھے معلوم نہ تھا کہ انہوں نے کیوں بلایا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر ایک مکان کے دروازے پر کھڑا کر دیا، میرا سانس پھول رہا تھا۔ پھر انہوں نے تھوڑا پانی لے کر میرے منہ اور سر پر ہاتھ پھیر دیا، پھر مجھے مکان کے اندر داخل کر دیا تو میں نے دیکھا کمرے میں چند انصاری عورتیں جمع ہیں۔ انہوں نے کہا خیر و برکت کے ساتھ آؤ۔ میری والدہ نے مجھے ان کے حوالے کر دیا، پھر انہوں نے مجھے تیار کیا۔ پھر چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اس وقت میری عمر 9 سال تھی۔ آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضیافت کے لیے دودھ پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آدھا دودھ پیا اور آدھا دودھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف بڑھایا۔ آپ رضی اللہ عنہا شرما گئی تو ان کی والدہ نے فرمایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطیہ واپس نہ کرو، تو پھر انہوں نے دودھ پی لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب رخصت ہو کر آئیں تو ان کو جو حجرہ ملا تھا وہ مسجد نبوی سے جڑا ہوا تھا۔ اس گھر کا دروازہ مسجد کی طرف تھا اور حضرت سودا رضی اللہ عنہا جس گھر میں رہتی تھی اس کا دروازہ آل عثمان کی طرف تھا۔ اس وقت صرف 2 ہی حجرے تعمیر ہوئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دونوں صاحبزادیاں حضرت ام کلثوم اور حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت سودا کے پاس رہتی تھی، کیونکہ یہ حجرہ تھوڑا بڑا تھا اور جس حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا و آخرت کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رہتی تھی اس کی لمبائی چوڑائی صرف ایک کمرے کی صورت تھی، یعنی وہ جگہ کم تھی جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا رہتی تھی۔